الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس، أو قال إلى أن ييبس. رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ یا مکہ کے باغوں میں سے کسی باغ پر گزر ہوا تو دو انسانوں کی آواز سنی کہ ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک شاخ منگوائی اور اس کو دو حصوں میں کاٹ دیا، اور ان میں سے ہر قبر پر ایک حصہ اس کا لگا دیا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ امید ہے شاید کہ اللہ ان دونوں سے عذاب میں تخفیف کر دے جب تک کہ یہ خشک نہ ہو جائے۔ اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عذاب قبر برحق ہے، اور یہ عقائد میں شامل ہے، اور عقائد کی کتب میں یہ مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے۔ امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو برزخی زندگی اور قبر کے عذاب کے منکر ہیں، ایسے لوگ اہل حق سے خارج ہیں۔ تو عذاب قبر برحق ہے، اور کئی روایات اور احادیث اس پر دال ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث میں کہ ان دو لوگوں کو جو عذاب ہو رہا تھا یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ ایسے تھے کہ ان سے بچنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ انسان عام طور پر ان گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہ بچنے کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک گناہ ہے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا۔ بہت سے لوگ استنجا کرتے ہیں اور اس کو صحیح طرح خشک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بدن اور کپڑا ناپاک رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو اس لیے کہ عام عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ عموماً عذاب قبر کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ بہت جلدی استنجا کر کے باہر نکل آتے ہیں، استنجا کرتے ہیں فوراً اس کو صحیح طرح خشک نہیں کرتے اور کپڑے پہن کے باہر آ جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز کے وقت کہ نماز پڑھ لو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں، اور یہ عذر پیش کرتے ہیں نماز سے۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ انسان کو ہر حال میں پاک و صاف رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ظاہر کی نظافت اور پاکی کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اور دوسرا گناہ جس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا تھا وہ چغل خوری ہے، یعنی کسی کی برائی کسی تک پہنچانا، یا کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اور اپنے دل کا ایک خناس نکالنے کے لیے کسی کے بارے میں غلط باتیں منسوب کر دینا، اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کبائر میں ایک کبیرہ گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر کوئی وعید احادیث میں یا قرآن میں منقول ہو۔ اب دیکھیں یہاں دو گناہ ہیں، ایک پیشاب سے احتیاط نہ کرنا اور دوسرا گناہ ہے چغل خوری کرنا، اور ان دونوں پر وعید عذاب قبر کی موجود ہے۔ تو دونوں یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہیں، دونوں واجب التوبہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں۔